کہانی کی شروعات میں ہم کو دو گیبلنگ کے گیمر دکھائے جاتے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے جوا کھیلنے کے لیے، جس میں سے ایک کا نام پکول تھا، دوسرے کا نام ایک مشہور کرو کلب کا لیڈر تھا۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں جوا کھیل رہے تھے۔ وہ کرو کلب کا ممبر لیڈر تھا، جو چائنا کے مشہور گرو کلب کا مشہور لیڈر تھا، جو گیمبلنگ گیم کا بنایا ہوا تھا۔ یہ کلب گورنمنٹ کے بہت بندے اس کلب میں شامل تھے۔ یہ آرگنائزیشن اتنی مضبوط تھی کہ گورنمنٹ کو بھی چیلنج کر سکتی تھی۔ یہاں پر بکول برو کلب کے لیڈر کو چیلنج کرتا ہے اور یہاں کہتا ہے کہ اگر وہ اس گیم سے ہار گیا تو وہ اسے مار سکتے ہیں، مگر جو گرو کلب کا لیڈر تھا وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو کھیلنے کی کہتا ہے۔ کھیل شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر جو ریفری تھا وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اب لوگ کا گیم ہے کہ آپ نے بس سوچ کے یہ بتانا ہے کہ یہاں سے 1 گھنٹے میں اندر پلین گزرے گا یا نہیں۔ یہاں پر بکول کہتا ہے کہ یہاں سے پلین کا 1 گھنٹے کا اندر گزر ہوگا، مگر کرو کلب اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ وہ سبھی فلائٹ کو بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب کوئی بھی پلین وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ بلکہ بکول نے بھی چال اچھی چلی تھی، مگر گرو کلب اتنا پاورفل تھا کہ اس نے اس کے آدمی کو بھی مروا دیا تھا۔ بکول یہ گیم ہار چکا تھا، اس کی ہار کا اعلان ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے بکول کہتا ہے کہ مطابق اگر وہ ہار گیا تو اس سے مار سکتے ہیں۔ ریفری نے اپنی گن نکال لی مارنے کے لیے، تبھی یہاں پر جو گرو کلب کا لیڈر تھا اسے منع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بکول یہاں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، اور اس سے ممبرشپ بھی کرو کلب سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سین شپ ہو جاتا ہے اور ہمیں 3 سال کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں بکول کا ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں گھوم پھر رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ایک گروپ کے پاس آیا تھا جو بیٹھ کر جوا کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام کوئی گیم میں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، بکول یہاں پر اسے 1 ملین کی شرط لگاتا ہے اور اس کے گیم کے پر جیت گیا تھا۔ پر جو آدمی بار بار گیم کو جیت رہا تھا اس نے اپنی ٹیکس کے نیچے مقناطیس لگائے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے وہ اس گیم کو بار بار جیت رہا تھا۔ اس کے آدمی کا راز کو بھی بکول نے سب کو سامنے لا دیا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جو اس سے کے ساتھ گیم کھیلنے آئے تھے وہ اس سے مارنے لگے۔ شام کو بکول اپنے ایک دوست سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس طرح ہی کوئی جو کرو کلب کا لیڈر کو ہرانا چاہتا ہے، جس کا 3 سال پہلے بکول نے کوشش کی تھی۔ وہ ایک سرجن ہے، اس کا نام کا لیب تھا، ایک بہت بڑا اس کے جگہ پر بلاس ہو گیا تھا، جس میں اس کے سبھی ساتھی مارے گئے تھے۔ اب کرو کلب کا لیڈر کو ہرانا چاہتا تھا اور وہ وہاں پر جا کر سب سے اونچی اپوزیشن لینا چاہتا تھا۔ سب باتیں سن کر بکول چائنا کے شہر ٹوکیو میں واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی کرو کلب کے لیڈر سے اپنا ہار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں ایک گیمبلنگ گیم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہی بیٹا ہوا منسٹر کے ساتھ کھیل رہا تھا، پر بہت جلد وہ منسٹر کو ہرا دیتا ہے۔ اس کے بعد منسٹر کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے ساتھ گیم کے ریفری کو مارنا کا کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا لگتا تھا کہ ریفری نے ایک ہی کی مدد کی ہے۔ اب
ریفری پر جو منسٹر حملہ کرنے والا تھا تو ریفری بھی یہاں پر لڑائی میں کافی مہارت رکھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد منسٹر کے آدمیوں کو وہ ریفری مار دیتا ہے، جس کے بعد وہیں پر ریفری کا ایک پاس آتا ہے اور اس سے اس میں بلاتا ہے، جس پر ایک بھی مارا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں بقول کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹوکیو میں شہر میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکی سے ملتا ہے، اسے دل کے تو بہت اچھا انسان تھا، پر اس کا دوست کا دھوکہ وجہ سے اس پر بہت بڑے چل رہے تھے۔ بقول اس سے ایسے حال پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہیں قرض میں ادا میں مدد کر سکتا ہوں۔ تبھی کیجی جو بہت پریشان تھا وہ اسے کے بات کو مان جاتا ہے، اور شام کو اب یہ دونوں ایک کلب میں جاتے ہیں جو بقول کا دوست تھا۔ یہاں پر بقول کے پاس جو بھی پیسے تھے وہ اس گیم پہ لگا دیتا ہے، اپنے چال چلتا ہے، گیم کو جیت جاتا ہے۔ کلب یہ سب بھی بقول کو اس جیت پر بہت حیران تھے۔ اس کے دوست کو بھی اس کا ایسی جیت پر حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے 5 ملین کو جیتا ہوا تھا۔ اب وہ سارے پیسوں کو جیت کر اسے دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے اور آسان سے اپنی زندگی گزار سکے۔ بقول اسے سارے پیسے دے دیتا ہے اور اسے وہاں سے چلا جاتا ہے بقول، کیونکہ وہ جو کہ زندگی ایسی اپنے ساتھ خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں کیجی کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے سارے قرض ادا کر دیے تھے، مگر وہ اس زندگی میں بہت بور ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی لکش نہیں تھا، اسے بقول کے ساتھ وہ انجوائمنٹ یاد آ رہی تھی۔ دوسری طرف ہمیں بقول کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب ایک ٹاؤن میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کا چیلنج دیتا ہے، پر ایک بقول کرو کلب کا ممبر نہیں تھا اور اس کے لیے بقول کلب کی ممبرشپ چاہیے تھی، تو وہ گیم سے منع کر دیتا ہے۔ جس کے بعد بقول اپنے دوست کو پاس کلب میں جاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، کیونکہ واپس وہ گرو کلب کا ممبر بننا چاہتا تھا۔ اس کے دوست بقول سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی ایسے انسان کو تلاش کرنا ہوگا جو کہ تمہیں خود اپنی مرضی سے گرو کلب کی ممبرشپ کا کارڈ تمہیں دے سکے، تو تم دوبارہ گرو کلب کا ممبر بن سکتے ہو۔ اس کے دوسری طرف ایک بڑا آدمی کے بارے میں بتاتی ہے، اور جس کے پاس گرو کلب کا ممبرشپ تھا، وہ کہتی ہے کہ وہ آدمی تمہیں کام کا آ سکتا ہے، اور وہ آدمی تھوڑا سا پاگل ہے، سنبھل کے رہنا، اور تمہارے اپنی ممبرشپ دے سکتا ہے۔ بقول کا دوست اس سے کچھ اور بتاتا ہے اور اس کے آدمی کو بات سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جب بقول جا رہا تھا تو اسے دوبارہ کیجی ملتا ہے جو دوبارہ اس سے یہ کہتا ہے کہ دوبارہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ بقول اس کی بات کو مان جاتا ہے، اور اب یہ بڑے آدمی سے مل کر پلان بناتے ہیں کہ جس کے بارے میں بقول کے دوست نے اسے بتایا تھا، کہ پلان یہ تھا کہ دونوں اس بڑے آدمی کے پاس جائیں گے غریب بن کر۔ تو اب یہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بڑے آدمی کو ایسے ہی حال میں دے کر انہیں کرو گیبلنگ کا جو کھیل تھا اسے آفر کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ان دونوں کو اپنے گھر پر لے آتا ہے جو کہ ایک جنگل میں تھا۔ وہ بڑا آدمی انہیں گیم کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں اس کی کچھ جانور کو پکڑنے کا کہتا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ وقت دیا جائے گا، اگر تم اس کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو وہ تمہیں مار دے گا۔ 10 ملین
دینے کے لیے راضی ہو جاتے. بقول ریفری سے ملتا ہے جو کہ گرامر کپ کی طرف سے آیا تھا. بقول اسے اس بڑا آدمی سے کہتا ہے کہ اگر میں اس گیم میں جیت گیا تو مجھے پیسے نہیں بلکہ تمہاری کلب کی ممبرشپ چاہیے. بڑا آدمی کو بقول کی بات کو بھی مان جاتا ہے. گیم گیم شروع کرنے چاہتے اس کے پہلے بقول ریفری کو ایک پین دے دیتا ہے جس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے کہ بقول اس آدمی کی ساری باتیں سن سکے. اس کے بعد گیم شروع ہو گیا تھا. بقول اور کیجی بڑے آدمی کے جانوروں کو ڈھونڈنے جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جا کر انہوں پتہ چلتا ہے کہ جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کوئی جانور نہیں بلکہ بڑے آدمی کے ساتھی ہیں جہاں کے پاس گن اور بہت سارا اسلحہ موجود ہے اور ان لوگوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے. بقول جو ریفری کے پاس پین چھوڑ کے گیا تھا اس کی مدد سے اپنی ریکارڈنگ سنتا ہے اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی آواز کو ریکارڈ کر دیتا ہے اور اس کے استعمال کر کے وہ ان کے ساتھیوں کو مارنے لگتا ہے. اور یہ تھوڑی ہی دیر بعد بڑا آدمی کے ساتھیوں کو بقول مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ آدمی گھبرا جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو بیچتا ہے جو کہ ایک مانسٹر جیسا لگ رہا تھا. وہ بقول سے فائٹ کرتا ہے اور اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ 10 منٹ بعد بے ہوش ہو جاتا تھا. تو بقول ایک کمرے میں جاتا ہے اور اسے بھی بے ہوش کر دیتا ہے. بقول یہ گیم جیت گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ بڑے آدمی سے ممبرشپ کا کارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس وقت پوری ہونے سے پہلے ہی گیم کو جیت لیتا ہے. اب جب ان کے پاس ریفری آتا ہے تو وہ کیجی کو کرو کلب کی ممبرشپ کا ممبر بنانے کے لیے مبارکباد دیتا ہے مگر کیجی یہ سن کر کافی حیران ہو گیا تھا. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرو کلب کے لیڈر نے ہمیشہ کے لیے بقول کی ممبرشپ کو کینسل کیا تھا اور یہاں پر وجہ تھی کہ بقول نے اپنی ہی دوست کیجی کو لانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اس کے کھیل میں اس کا کام آ سکے اور اس کے لیے بقول نے اپنے ممبرشپ کیجی کو دے دی. کیجی جو کہ ریفری کو ممبرشپ لینے سے منع کر رہا تھا پر کچھ نہیں کر سکتا تھا. تمہیں بقول پر یقین رکھنا ہوگا. اس کے بعد وہ مارکس والے آدمی کے پاس جاتا ہے جو کوئی مونسٹر نہیں تھا بلکہ اس کے ٹریننگ ایسی کی گئی تھی کہ وہ مونسٹر کی طرح لگے اور اس آدمی کا بقول مارکس اتار دیتا ہے اور اسے بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے. اس کے بعد ہمیں وہ سرجن دکھایا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ دراصل میں ہوا کیا تھا. وہ سرجن کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ کے وہ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے والا تھا تو گورنمنٹ نے سازش کر کے اس کے لیب پر بم سے حملہ کر دیا تھا اور اس کے سب ساتھیوں کو مار دیا تھا. اس بیچارے کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی تو وہ گورنمنٹ سے بدلہ لینے کے لیے ایک رو کلب کا لیڈر بننا چاہتا تھا اور بقول وہاں پر جاتا ہے اور گیم شروع ہو جاتا ہے جس کو لوگ آن لائن دیکھ رہے تھے. کرو کلب کے ممبر بھی اس میں شامل تھے. بقول کا دوست بھی شامل تھا جس سے یہ بقول اور گلو کلب میں آتے ہیں اور انہیں دکھایا جاتا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ ان کا سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر ان لوگوں کا کوئی چیپ گولیاں چلا کے وہ کیمرے کو خراب کر دیتا ہے. جو لوگ آن لائن انہیں نہیں دیکھتے ہیں وہ وہاں پر پیسے کے بیٹ لگاتے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ ہارنے والوں کو بھی سزا دیں گے جن میں سے سزا بھی جو بھی ہار جائے گا اسے
پندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر وہ کرو کلب کے لیڈر بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا کہ لوگ ان کے گیم پر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ گیمنگ کلب گیم شروع ہو گیا تھا۔ ریفری بتاتا ہے کہ ریفری دونوں کو بتاتا ہے کہ جس کے 5 کارڈ ملیں گے، جس کے نمبر اس کارڈ میں کم ہوئے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کھیل شروع ہوتا ہے۔ جو سرجن تھا اس نے پہلا کارڈ بڑی آسانی سے وہ جیت گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جیسے ہی بکول وہ کارڈ اتارتا ہے تو وہ کارڈ میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب دوسرا کارڈ اتارتا ہے بکول تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر بکول کی فرینڈ اور بکول کا جو دوست تھا بہت پریشان ہو جاتے کیونکہ انہوں نے پیسے لگائے ہوتے بکول کے اوپر، لیکن بکول بالکل ریلیکس لگ رہا تھا۔ لیکن بکول کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اس کے جو چشمہ اس میں ایک ڈیوائس لگا ہوا ہے جو کیمرے سے کنیکٹ ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو بکول آخری راؤنڈ کھیلنے کے لیے جیسے ہی اپنا چاکلیٹ کھاتا ہے تو بکول کو وہ اس کے ساتھ وہ دوسری طرف رکھ دیتا ہے، جیسے اس سرجن کو کیمرے میں کچھ نظر نہ آ سکے۔ جیسے ہی پہلا راؤنڈ جیت چکا تھا بکول، پھر تیسرا راؤنڈ، پھر چوتھا راؤنڈ، یہ دیکھ کر وہ لڑکی اپنے سرجن کو بتانے کرتی ہے، لیکن ریفری اسے چپ رہنے کا بولتا ہے کیونکہ گیم میں کسی کی انٹرفیئر موجود نہیں تھی۔ اس وجہ سے بکول یہ گیم بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سرجن کا جو ساتھی تھا وہ ریفری سے لڑائی کرتا ہے اور ریفری اسے مار دیتا ہے، جس کے بعد جو ہارے گا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہانی آخر میں ہمیں بکول کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو گیم جوا کھیلنے والے کلب میں جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ بھی یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔